بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. حضرات محترم، مختلف وقتوں میں نماز کی ادائیگی کے طریقے کے متعلق اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہماری رہنمائی فرمائی. کل کی مجلس میں جو بات عرض کی تھی وہ صلاۃ خوف کے متعلق تھی کہ جب خوف انتہائی ہو جائے تو پھر انسان پہ ایک ہی رکعت ادا کرنا ہے. اللہ رب العزت کسی بھی حالات میں یہ نہیں چاہتے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، جان کا خطرہ ہو، بے شک نماز کو کسی حالت میں انسان ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات عرض کی تھی کہ انسان اور اللہ کے تعلق کا نام ہی نماز ہے. جو انسان نماز نہیں پڑھتا حقیقتاً وہ اپنے تعلق اللہ سے منقطع کر لیتا ہے، کٹ جاتا ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ چونکہ میں اس کا خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، رازق بھی ہوں، اس لیے ہر وقت یہ مجھے یاد کرے، مجھے کبھی بھی نہ بھولے کسی مجلس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، دوست احباب، کوئی کاروباری مجلس ہے یا کسی بھی طریقے کسی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، کہا اگر وہ ساری مجلس کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر نہیں آیا، نبی کریم پر درود نہیں بھیجا گیا، تو وہ جب وہ یہ مجلس کر کے اٹھتے ہیں اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا شغل کیا، بڑا کچھ کیا، تو اللہ کے نزدیک یہ ایسا ہے جیسے ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے اور اس کی لاش پہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اب اٹھ کے چل پڑے. یعنی انسان کے لیے اللہ کا ذکر اتنا ضروری ہے. آپ دیکھیں ہماری ضرورت ہے، پیشاب یا پخانے کی حاجت ہوتی ہے، ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تو بیت الخلاء کے اندر انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. وہاں اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام لے یا اللہ کا لکھا ہوا نام اس کی پاکٹ میں ہو یا ایسے قرآن کے یا احادیث کے کلمات اس کی پاکٹ میں ہو تو وہ بیت الخلاء میں چلا جائے، وہاں ذکر نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے لے کے جا سکتا ہے. تو جب بیت الخلاء سے فارغ ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے کہو غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، اتنی مدت تک میری زبان تیری ذکر سے خالی رہے. تو اگر اللہ کو یہ بھی بات یعنی اچھی نہیں لگتی کہ چند لمحے جو بیت الخلاء میں گزارتے ہیں اس میں جو ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس کی بھی معافی مانگے، تو عام حالات میں ہم تو بہت لاپرواہ ہوئے ہیں. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ قصر میں نماز کم ہو جاتی ہے اللہ کا ذکر بھی کم ہو گیا، اسی طرح صلاۃ خوف میں اور کم ہو جاتی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، ان معاملات سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ نماز پڑھ لی اب ہم پہ کچھ نہیں ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، چاہے کھڑے ہو، چل رہے ہو، چاہے بیٹھے ہو یا لیٹے ہوئے ہو، اللہ کا ذکر ضرور کرتے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس بات کی دعا مانگا کرتے ہیں، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک مطواعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں. اے
اللہ تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ تو ہمیں بھی یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، یہ بڑے خوبصورت بھی صحابی تھے اور نیک بھی بہت انسان تھے اور دانا اور عقل مند بھی بڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بازو پکڑ کے کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ تو انسان کسی بھی حالت میں اگر وہ کوئی مال سے محروم ہے تو وہ محروم نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے ذکر سے محروم ہے تو وہ محروم انسان ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ بہترین انسان کا زندگی کے اوقات وہ ہیں جن میں اس نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اس نے اپنے رب کو فراموش نہیں کیا۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم ان نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، جنگ سے فارغ ہو جاؤ، سفر سے واپس آ جاؤ، تو پھر چلتے ہوئے قیام کے اندر اور بیٹھ کر وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اپنی کروٹوں کے بل لیٹے بھی اللہ کو فراموش نہ کرو بلکہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تمہیں اطمینان ہو جائے، سفر سے واپس آ جاؤ یا جنگ سے مطمئن ہو جاؤ تو پھر نماز کو پورا ادا کرو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ سفر کے اندر دو نمازیں تقدیم اور تاخیر دونوں طریقوں سے جائز ہیں، یعنی ظہر کے وقت آپ عصر پڑھ کے سفر جاری رکھیں یا ظہر چھوڑ دیں عصر کے وقت جا کے پڑھ لیں، یہ اجازت ہے۔ لیکن جب آپ مقیم ہوں اپنے گھر میں، نہ سفر میں ہیں اور نہ آپ جنگ میں ہیں، ایسی حالات میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے ایمانداروں کے لیے نمازوں کے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ یہ بات فرمائی، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ای الاعمال افضل عند اللہ، جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الصلاۃ لاول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت پہ ادا کرنا۔ تو یہ بہترین عمل ہے اللہ رب العزت کے نزدیک بقول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیو، صرف نماز کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو شخص نماز کو ڈیلے کرتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، یہ نمازوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی آپ نے منافق کی نماز دیکھی ہے کہ وہ عصر کی نماز کو آخری وقت پہ جا کے سورج غروب ہونے کے بعد وقت جا کے پڑھتا ہے، جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے اپنے چونچ کے ساتھ، اس طرح وہ نماز ادا کرتا ہے۔ کہا یہ نماز مسلم یا ایماندار کی نہیں، منافق کی نماز ہے، جو وقت کے آخر پہ جا کے پڑھتا ہے اور تیز تیز ادا کرتا ہے کہ وقت نہ گزر جائے۔ تو یہ ایسی نماز کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نماز وہی جو اس کے وقت پہ ادا کی جائے۔ مرد تو چلو ان کے لیے باجماعت کا اہتمام ہے، خواتین کے لیے نماز باجماعت فرض نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خواتین جب مرضی پڑھتی رہیں۔ اور عمومی طور پہ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب وقت ملا، جب یاد آیا پڑھ لیا، عصر کا مغرب کے نزدیک، ظہر کی عصر کے قریب اور فجر کی دن چڑھے پڑھ لی۔ یہ طریقہ کار خواتین کا بھی بہتر نہیں ہے۔ بہترین نماز وہی ہے جو اس وقت جس طرح مردوں نے
اول وقت میں اندھیرے کے اندر فجر کی نماز پڑھی، خواتین کو بھی ایسے ہی وقتوں میں نماز پڑھنی چاہیے، تب یہ وقت پہ نماز ہوگی۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء وقت کو ٹال کے پڑھنا نمازوں کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے سورۃ مریم کے اندر نبیوں کی اولادوں کو تذکرہ کیا اور کرنے کے بعد کہتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان انبیاء کے بعد ان کی اولادوں میں سے کچھ ناخلف پیدا ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ یہ نہیں کہا نمازوں کو ترک کر دیا، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ ضائع کرنے کے ائمہ مفسرین نے 3 مطلب دیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنا یہ ہے کہ اسے وقت پہ ادا نہ کرنا۔ دوسرا طریقہ ضائع کرنے کا یہ ہے کہ انسان جو طریقہ اللہ نے بتایا اپنے نبیوں کے ذریعے اس طریقے کے مطابق نہیں، اپنے مسلک کے مطابق پڑھے۔ تیسرا نمازوں کو ضائع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بڑی جلد بازی میں نماز پڑھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ رکوع جاتا ایک دم پوری طرح نہیں اٹھتا، دھڑام سجدے میں چلا جاتا، پھر اٹھتا سیدھا نہیں ہوتا تھا، پھر سجدے میں چلا جاتا۔ جب اس نے نماز ختم کی تو انہوں نے کہا اے میرے بھائی، جس طریقے سے تو نے نماز پڑھی ہے، اتنی تیزی سے سجدے کیے اور سجدوں اور رکوع کے درمیان اس طرح کھڑا بھی نہیں ہوا اور چلا گیا، اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو تیری فطرت اسلام پہ موت نہیں آئے گی۔ تو آج یہ طریقہ کار ہمارے اندر، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آگے سلام کیا، السلام علیکم، آپ نے اس کی سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام، پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب نماز تو اس نے پڑھی تھی، 3 دفعہ اس نے نماز پڑھی، تینوں دفعہ آپ نے کہا اب جا لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر چوتھی مرتبہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے اسے نماز جو سکھائی وہ بڑے اطمینان کے ساتھ کہ جب قیام کرو تو یہ پورا اطمینان ہو جائے کہ قیام کے اندر جو پڑھنا تھا، جو ادا کرنا تھا، جو اللہ سے بات کرنی تھی وہ کر لی۔ پھر رکوع جاؤ تو بالکل برابر ہو جاؤ اور تسبیحات اطمینان کے ساتھ کرو۔ پھر رکوع سے اٹھو، تمہارا ایک ایک جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، بالکل اٹینشن کھڑے ہو جاؤ اور پھر جو پڑھنا ہے پڑھو۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور سجدے میں 7 اعضاء زمین پہ لگے ہوئے ہوں اور اطمینان کے ساتھ تسبیحات کرو۔ 2 سجدوں کے درمیان جتنا آپ لمبا سجدہ کرتے، 2 سجدوں کے درمیان بھی اتنا ہی وقفہ کرتے۔ یہ ساری باتیں بتا کے کہا یہ ایسے کرو گے تو نماز ہوگی، وگرنہ نماز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے، اس معاملے میں ہمیں کسی کوتاہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ہماری زندگی کے جتنے بھی کام ہیں وہ صرف ہم دنیا کے اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آخرت میں ہمیں کوئی چیز فائدہ دے گی، اگر ہمیں اللہ کی رضا ملے گی تو وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ملے گی۔ 5 قسم کے انعام ہیں اللہ جو اپنے ذکر کی وجہ سے دیتے ہیں۔ سورۃ احزاب کے اندر آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اللہ کی تسبیحات بیان کرو۔ تو اگر ایسا کرو گے تو پہلا انعام کیا ہوگا؟ هو الذی یصلی علیکم، پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تم پہ درود پڑے گا، اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا، وملائکۃ، اس کے فرشتے بھی درود پڑیں گے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تیسرا انعام یہ ہوگا اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں، یعنی گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور یہ انعام یہ ہے کہ اللہ ایمانداروں پہ بہت رحم کرتا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، جس دن اللہ کو ملیں گے اللہ انہیں سلام کرے گا۔ یہ اللہ کے ذکر کی انعام ہے۔
تحیتہم یوم یلقونہ السلام، اور آخری انعام یہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِیمًا، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں، تو یقین جانی اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر قیمت ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں آخری حدیث یہ لائے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو ایسے کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پہ ادا کرنے میں بڑے ہی ہلکے ہیں، اور جب یہ اللہ کے ترازو میں تلیں گے تو بہت وزن ہوگا ان کا۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز وقت مقررہ پہ رکھی ہوئی ہے، اس وقت پہ ہی انہیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے پھر آخری وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، جب تم کسی قوم کا پیچھا کرتے ہو تو گھبرانا نہیں ہے، دل نہیں چھوڑنا۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ بھی تکلیف کے اندر ہے، کما تعلمون، جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ہے، لیکن تمہاری اور ان کی تکلیف میں فرق یہ ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہاری تکلیف پہ تو اللہ سے تم امید رکھتے ہو کہ اللہ ہمیں بدلہ دے گا، انہیں کس نے بدلہ دینا ہے؟ ان کی تکلیف پہ انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ احد کے اندر جب ابو سفیان نے مسلمانوں کی حالت ذات دیکھ کے کہا کہ آج بدر کی جنگ کا بدلہ ہو گیا، اس دن آپ نے ہمارے 70 قتل کیے تھے، آج ہم نے تمہارے کر دیا۔ تو حضرت عمر کو نبی کریم نے کہا عمر انہیں کہو کہ ہمارے مقتول تو سارے جنت میں اور تمہارے جہنم میں، فرق یہ ہے کہ مقتول دونوں ہوئے لیکن ہمارے مقتول اللہ کی جنتوں کے باسی ہیں اور تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ اور کفار مسلمانوں کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کہتے ہیں وَتَرْجُونَ، تمہیں تو اللہ سے امید ہے، مَا لَا يَرْجُونَ، انہیں تو کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملے گا۔ حتیٰ کہ ایک عجیب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ اللہ نے بڑا عجیب رکھا ہے، اسے تکلیف پہنچے تو یہ صبر کرتا ہے تو اجر ملتا ہے، اور اگر اسے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے تب بھی اجر ملتا ہے، یعنی کسی حالت میں معروم نہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا آپ سوئی لے کے کام کر رہے ہیں، وہ سوئی گر گئی، اب اس کو ڈھونڈنے میں ذہنی کوفت جو تھوڑی سی ہوئی نا، تھوڑی دیر بعد وہ مل جاتی ہے، اللہ اس کوفت کا بھی مومن کو اجر دیتے ہیں، اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ کون کون سی بات ہے جو بھلائی کی یا تکلیف کی ایماندار کو ہوتی ہے تو اللہ اسے بدلہ نہیں دیتا۔ آپ یہ تشریف لائے ہیں نماز کے لیے، یہ اندھیرے کی نماز، اور ایک نماز آپ عشاء کی اللہ کی توفیق سے پڑھ کے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 2 اندھیروں کی نمازوں کو پڑھا، قیامت کے دن جب 400 اندھیرا ہوگا، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اللہ انہیں ان نمازوں کی وجہ سے نور عطا کریں گے اور وہ نور انہیں جنت تک لے کے جائے گا۔ اللہ وہ ہمارے نصیب میں کرے۔ تو اس لیے کافروں کو کوئی امید نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں جو آج کی مجلس میں اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان کے مطابق عمل کر کے انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔